میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی۔ نیند اس لیے نہیں آتی کہ اس کی اگر کوئی نماز رہ جائے اور وہ جماعت کے ساتھ ٹائم پہ ادا نہ کر سکے، ٹائم نکل جائے، اس بندے کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رکوع سجود اور وہ جو فرض نماز اس کی نکل گئی ہے اس کو ادا نہ کر لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری عشاء کی فرض نماز کی جماعت نکل گئی کسی عذر کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف پیدا کیا اور مجھے ہمت دی، طاقت دی، توفیق دی۔ میں رات کو اٹھ کے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز میں نے پڑھی ہے، اور اب میں 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ پڑھنے لگا ہوں۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جو لمحہ بھی زندگی کا گزر گیا وہ واپس کبھی نہیں آنے والا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، کوئی بھی دنیا میں ماں باپ کسی کے ہوں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دادا دادی، پردادا دادی تقریباً دنیا سے چلے گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو زندگی کا جب انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی منٹ، گھنٹے، دن، سال کی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ 50 سال، 100 سال، 200 سال، لیکن اس میں سے کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ روز 5 منٹ کم ہو گئے، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ آپ لوگ جب سفر پہ نکلتے ہو، کسی منزل تک پہنچنا ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے لاہور، کراچی یا کسی کنٹری میں پہنچنے کے لیے کہیں 10 منٹ لگتے ہیں، کہیں 12 گھنٹے لگتے ہیں، کہیں 20 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ منزل آ جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے، یہ چل رہی ہے، کسی ٹائم بھی اسٹیشن آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے بولیں گے کہ بھائی آ جاؤ، تمہارا وقت پورا ہو گیا، گاڑی سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ دنیا ایک گاڑی ہے، ٹرین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے وہ پکڑ کے اس گاڑی سے اتار دیں گے اور پھر دوسری ٹرین کے اوپر چڑھانا ہے۔ دوسری ٹرین اتنی ہیوی ہے، اتنی مشکل ہے، اتنی مہنگی ہے، لیکن جس بندے نے اس ٹرین کے لیے اپنی ٹکٹ کی تیاری کر رکھی ہوگی وہ تو اس ٹرین میں چڑھ جائے گا، وہ جنت کی ٹرین ہے۔ اور جس نے تیاری کر کے نہیں رکھی ہوگی وہ اس ٹرین میں نہیں چڑھ سکے گا،
اس ٹرین کے چاروں طرف آگے پیچھے سب جہنم ہے، جہنم جہنم، آگ، بچھو، سانپ، وہ پھر وہیں آگ میں جلتا رہے گا، سانپوں کے گرفت میں، آگ کی گرمی میں، برف کی سردی میں، کھولتا ہوا پانی، کڑوا پانی۔ تو میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر بہت ہی مصروفیات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو میرے بھائیوں رات پوری 3 4 5 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس میں 2 گھنٹے سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ، پھر دن میں جو نمازیں رہ گئیں، جو فرض نمازیں رہ گئیں، جو سنت موقدہ رہ گئیں، ان کو پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت، رکوع سجود بہت زیادہ پسند ہے، چاہے وہ دن میں پڑھے گا تمام مصروفیات کو چھوڑ کے تو اس کا بھی بہت قدر و قیمت ہے۔ اگر دن میں نہیں پڑھ سکتا تو رات کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم تو 5 6 گھنٹے ہوتا ہے، رات کو جب چاہو پڑھ لو۔ 2 3 بندے ہو تو مل کے جماعت کر لو، نہیں تو کوشش کرو کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر جماعت نکل جاتی ہے تو پوری رات ہے، جب بھی پڑھ لو۔ جیسے میں ابھی کچھ پڑھ لی ہے فرض نماز، اب کچھ پڑھوں گا، 2 سنت پڑھوں گا، 3 وتر پڑھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، بندے کا ایک دل مطمئن ہوتا ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، ایک فکر لگی رہتی ہے۔ تو ایسی فکر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے کہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنی ہے، کیونکہ پھر موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں جس کے لیے ہم دھوکے، فراڈ، بے ایمانیاں کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ دنیا کسی ٹائم بھی چھن جائے گی، تو آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ وہ جو انعام ملنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورتیاں، لذتیں، آسائشیں، خواہشیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب جنت میں پوری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ نہ بچپنا ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، جوانی ہی جوانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کے لیے کیوں نہ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، ہیں، پانی کی سہولت دی ہے، کپڑے پہننے کو دیے ہیں، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، چھت دے دی، اس کا تو فرض بنتا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھ کے راتوں کو رکوع سجود کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کے یہ لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ محفلوں میں، پارٹیوں میں، دنیاوی مصروفیات میں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی جو انسانیت کی خدمتیں کر رہے ہیں اس انسانیت کی خدمتیں کریں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے، اپنے حسب توفیق جو جائز کام کرنے ہیں اس میں لگے رہیں، لیکن کام وہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ خوش، اللہ تعالیٰ کے نبی خوش۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوشش کریں، بس کوشش کوشش کوشش۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بد کردار ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے،
غریب ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی مشکل میں پھنستا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بجائے کہ پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بڑھاپے میں یاد کرو، بیماری میں یاد کرو، اس سے اچھا ہے صحت میں یاد کرو، جب مال دولت ہو اس ٹائم یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نے علم دیا دین کا اس وقت یاد کرو، دنیا کا علم دیا، دنیا کی طاقت دی، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو دین اسلام میں شامل ہونے کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں اور دین اسلام کو سمجھیں اور اس پہ خود بھی عمل کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ کوئی بھی مسلمان بھائی، کوئی بھی انسان دوست رہ نہ جائے، کیونکہ کوشش کرو کہ سب لوگ جو ہے نا دین اسلام کی ٹرین میں چڑھ جائیں، سب کامیاب ہو جائیں۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا ماں باپ، میرا بہن بھائی، میرے اولاد، میرے دوست تکلیف میں ہوں، کسی بھی پریشانی۔ کوئی ماں باپ چاہے گا میری اولاد آگ میں جلے، سانپ بچھو کھائیں یا کسی عذاب میں مبتلا ہو؟ دنیا میں ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ آخرت میں سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت دے، سب کو ٹائم دے۔ میرے بھائیوں، میں نے 4 رکعت فرض نماز عشاء کی پڑھی ہے، اب 2 رکعت سنت موقدہ پڑھوں گا۔ اس کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس پیغام کو تمام روئے زمین تک، انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے اور انسانوں کو ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ 2 رکعت سنت رسول موقدہ عشاء کی آج کی پڑھنے لگا ہوں۔ 2 رکعت سنت رسول موقدہ عشاء آج کی ادا۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفرلی وارحمنی وارزقنی، اللہم اجرنی من النار،
اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، 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 سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہم اجرنی من النار، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے عشاء کی 2 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اس رکوع سجود کو، اس 2 رکعت سنت رسول موقدہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔
میرے مسلمان بھائیوں، جس کی بھی کوئی بھی نماز فرض نماز رہ گئی ہو، وہ کوشش کرے کہ اس کو آدھا ٹائم کے اندر پڑھ لے، کیونکہ جس کی بھی جماعت نکل جاتی ہے، جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، ہر نماز کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اسی دوران اس نماز کو آدھا ٹائم کے اندر ادا کر لیں، کیونکہ نماز فرض ہے میرے بھائیوں، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، جو بندہ نہیں پڑھے گا اس کو سزا بھی ملے گی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، جو آدھا ٹائم میں نہیں پڑھ سکا وہ 2 گھنٹے بعد پڑھ لے، 5 گھنٹے بعد پڑھ لے، 10 گھنٹے بعد پڑھ لے۔ آج رات پوری پڑی ہوتی ہے، رات کے ٹائم جب بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دے، 1 گھنٹہ سو جائیں، 2 گھنٹہ رات کو عشاء کے بعد پھر اٹھ جائیں، صبح تک جتنی مرضی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ جس نے فرض نمازیں پڑھ لی ہیں وہ نفلی نمازیں پڑھ لے، نفل نماز تہجد پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دولت دیا ہے، ہدایت دی ہے، وہ کسی حال میں بھی فرض نماز کو نہ چھوڑے، جماعت کے ساتھ پڑھے، آدھا ٹائم میں پڑھے، پھر اس کے بعد ٹائم نہ ملے تو رات کو پڑھ لے، صبح سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پڑھ لے، ظہر کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے عصر سے پہلے تک، اس ٹائم پڑھ لے، مغرب کے بعد ٹائم ہوتا ہے عشاء تک، اس ٹائم قضا نمازیں پڑھ لے۔ پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے۔ اس نے ابھی نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لی، بعد میں نہیں پڑھی، قضا پڑھ لی، اب پوری زندگی کا ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن پڑھے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں، آج سے وعدہ کرو کہ ہم اپنی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر وہ نکل گئی تو آدھا ٹائم میں پڑھیں گے، آدھا ٹائم نکل گیا تو قضا پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، صحت دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو صحت کے لمحات ہوتے ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کبھی بیماری میں نماز پڑھ کے دیکھیں، گھٹنوں میں درد ہو نماز پڑھ کے دیکھیں، آپریشن ہو اس ٹائم نماز پڑھ کے دیکھیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا سکون، مزہ ہی نہیں آتا نماز پڑھنے میں، وہ سکون ہی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، جو صحت کے اندر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، خاص کر کے جوانی میں، خشوع خضوع پیدا کرو۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے کہ آپ جو آیت پڑھ رہے ہو، جو رکوع کر رہے ہو، جو سجدہ کر رہے ہو، آپ کو سکون ملے، لذت آئے، رکوع کرنے میں لذت آئے، سجدہ کرنے میں لذت آئے۔ جیسے ہم دنیا کی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں نا، پہنتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لذت آئے، کیونکہ اس نے ہی ہمیں یہ دنیا کی ساری مال و دولت خوشیاں دی ہیں۔ اس کا نعم البدل نماز ہے، رکوع سجود ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا بھی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، آنکھیں دی، تندرستی دی، اولاد دی، لذتیں دی، خواہشیں دی، فروٹ دیے، خوشبوئیں دی، دریا، سمندر، سورج، چاند، دنیا جہان کی نعمتیں دی۔ شکر سجدے رکوع میں ایسا شکر ہونا چاہیے کہ بندہ سجدے میں جائے، جب اللہ کا نام لے تو اس کو پتہ چلے کہ میں اللہ تعالیٰ، اس کا جسم، اس کی روح کو سکون ملے کہ میں نے واقعی اللہ تعالیٰ کا، ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن بندے کو اتنا تھوڑا سا فیل تو ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی فرمائے گا، اس کا نعم البدل دے گا آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ مزید میں نے عشاء کی 3 رکعت وتر نماز واجب پڑھنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس کی ویڈیو نہیں بناؤں گا، نیکسٹ ٹائم بناؤں گا۔ ابھی جو ہے
میں اس کا اختتام کرتا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، تمام اس روئے زمین کی مخلوقات کے برابر۔ مخلوقات کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ چاند، سورج، آسمان، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ، مٹی، ریت، بارش ہیں، تمام پھل فروٹ، نباتات، جمادات، حیوانات، تمام مخلوقات، چرند پرند، ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے کس کے اوپر؟ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ انہی کے توسط سے، انہی کی معرفت سے، انہی کی جو ہے نا وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔